علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان کے شر سے۔ تو وہ مومن ہے، مسلمان وہی مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ کس کی شان ہے؟ یہ مومن کی شان ہے، یہ جس کا ایمان مکمل ہے، جو ایمان والا ہے، پکے ایمان والا ہے، مومن ہے۔ اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی گالی نہیں دیتا، دل آزاری والی بات نہیں کرتا، کسی کو جھڑکتا نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ جس سے ملاقات کرتا ہے اس کا دل خوش کر دیتا ہے، جس سے بات چیت کرتا ہے اس کو خوش کر دیتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچاتا، یعنی نہ کسی کو مارتا ہے، نہ پیٹتا ہے، نہ ہتھیار سے اس کو زخمی کرتا ہے، نہ اس کا قتل کرتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے وہ ہے کہ وہ نہ اپنے ہاتھ سے اور نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ اور نہ اپنی زبان، اس سے تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ شان ہے مومن کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن کی شان ہے۔ اور مومن وہی ہے کہ جس کی زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ ایسا نہیں کہ وہ آتے لوگ اسے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا بولے گا، لوگوں میں ہماری بے عزتی کر دے گا۔ یہ اس کی زبان چلتی ہے تو پھر لوگوں کی بے عزتیاں ہوتی ہیں، اور نہ جانے ہمارے کیسی کیسی باتیں لوگوں کے سامنے بول دے گا، بے عزت کر دے گا، ہم اس کا جواب دیں گے تو اور پریشان کرے گا۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ بالکل ان کے اندر مومنانہ کوئی صفت نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر بدترین صفت ہوتی ہے، اور یہ بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بد اخلاقی کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جاتا ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ خبر کا جو عذاب ہوتا ہے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے ہوتا ہے اور ایک غیبت کرنے سے ہوتا ہے، اور فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے سبب بھی خبر کا عذاب ہوتا ہے کہ آج مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، کل مر کر قبر کے اندھیرے گڑھے میں اترے گا تو اس کو جب قبر کا عذاب ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ تیری زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے تجھے عذاب ہو رہا ہے۔ اس زبان کی احتیاط نہیں کرتا، زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو تانا دیا، کسی کو غربت کا تانا دیا، کسی کو کالا ہے اس کو تانا دیا، ارے تو کالا ہے، کوئی لمبا ہے تو اس کو غلط الفاظ کے ساتھ لمبا کہا، کوئی کسی کا قد کم ہے تو اس کو بے عزتی کے ساتھ اس کے قد کے کم ہونے کا اس کو تانا دیا، اگر کوئی دبلا ہے اس کو تانا دیا، کوئی موٹا ہے اس کو تانا دیا، اس کی دل آزاری کی۔ بظاہر تو جس کی دل آزاری کی جاتی ہے وہ تو بظاہر ہنستا ہے لیکن دل اس کا روتا ہے، اتنے لوگوں کے سامنے میری یہ بے عزتی کر رہا ہے، اب ایسے زبان سے جو بول دے رہا ہے لیکن سامنے والا کا دل کس قدر زخمی ہوتا ہے اس کو خبر نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، ایسے لوگ جب مرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور غیب سے آواز آتی ہے کہ یہ تیری زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے تجھے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، اپنے کسی مسلمان بھائی کا کبھی دل نہ دکھائیے، کسی کو گالی مت دیجیے۔ آپ کی زبان سے کوئی مسلمان ڈرے نہیں، بلکہ آپ سے ملاقات کا تمنا رہے، پیارے فلاں سے ملاقات کریں گے تو مجھے یہ کام میرا ہوگا، اور بڑی اچھی ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں تو سامنے والا آپ سے گھبرائے نہیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اتنے اپنے آپ کے اندر، ہمارے اندر اس قدر تکبر اور اس قدر زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، فرعونیت ہمارے اندر اس قدر آ گئی ہے کہ ہم کسی کو خاطر میں نہیں لانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، بس ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں، ہم جو بول رہے ہیں وہ سنیں، اور حق بات کو تسلیم نہ کریں۔ تکبر کی یہ نشانی ہے کہ متکبر کون؟ متکبر وہ ہوتا ہے جو حق بات کو تسلیم نہیں کرتا، جو صحیح بات ہوتی ہے، حق بات ہوتی ہے، اس کو تسلیم نہ کرنا، اپنی بات کو صحیح سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہو کر دوسرا مسلمان کا اس کے اندر کوئی لحاظ نہیں ہے، اس کی وہ بے عزتی کرتا ہے، اس کی بات کاٹتا ہے، لوگوں کے اندر اس کو ذلیل کرتا ہے، اور
हाथ से उसे तकलीफ पहुंचाता है, क्योंकि इसने एक्सरसाइज कर ली, इसकी बॉडी बन गई अच्छी, अब वो दूसरों को हकीर समझता है। दूसरा गरीब आदमी, उसको सुबह शाम मेहनत करना है, काम काज पे जाता है, वो आपकी तरह वो जो है जिम जाकर बॉडी बिल्डिंग करने का उसके पास टाइम नहीं है, वो अपनी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ईफ वालिदैन हैं, उसको घर का किराया देना है, बीमारी हो जाती है तो उसको इलाज कराना है, वो गरीब आदमी है। और ये इसके पास इसकी जायदाद है, माँ बाप की इसके पास जो लाखों करोड़ों की इसकी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, आमदनियाँ हैं लाखों करोड़ों की। अब ये इसको मस्ती चल गई है, अब ये गरीबों पे जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, उनको मारता है, उनको पीटता है, दो चार मिलकर एक को मार देते हैं। अगर इनकी बात ना माने, इनकी बात ना सुने तो छोटी छोटी बात पर ही ये लोगों का कत्ल भी कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, लोगों को कत्ल कर देते हैं। तो कत्ल तुम कर देते हो, लेकिन एक घर तबाह हो जाता है, एक घर बर्बाद हो जाता है, उस मकतूल के बच्चे यतीम हो जाते हैं, उसकी बीवी बेवा हो जाती है, उसकी बीवी बेवा हो जाती है, वो जिंदगी पूरी तकलीफ में गुजारती है, जिंदगी भर बदवाएं देती रहेगी वो बीवी, वो बच्चे मासूम छोटे बच्चे, वो अपने बाप के कातिल को हमेशा बदवाएं देते रहेंगे, जिंदगी भर बदवाएं देते रहेंगे, और ये शख्स उनकी बदवा में जिंदगी गुजार रहा है। एक का कत्ल नहीं किया और एक का कत्ल करने को तैयार हो गया। आज हमारे पास हमारे शहर के अंदर अगर आप देखें तो कई हमारे मुसलमान भाई माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह इस कत्ल व गारत गिरी में मुलविस नजर आ रहे हैं। 4-5 दोस्त मिलकर एक दोस्त को बुलाते हैं और उसको बिठाते हैं, धोखा देकर उसका कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, उसको 4-5 मिलकर छुरियों से चाकुओं से मारकर उसको कत्ल कर देते हैं। उसको दुनिया में जीने का जो हक अल्लाह ने दिया था उसके हक को छीन कर उसको कत्ल कर देते हैं। अब उसके बाद इनको 3 महीने 4 महीने में इनको फिर ये बेल ले के वापस आ जाते हैं, और उसके बाद फिर अब ये दंदनाते फिरते हैं, लोग इनसे डरते हैं, अरे ये बहुत खतरनाक आदमी है। तो ये अपने आप को इस तरह बताकर लोगों से जो है लोगों के अंदर अपना खौफ डालकर, अपना एक जो है जाहिलाना खौफ दाखिल करके ये आज कितने दिन जी लेंगे, कितने दिन जिंदगी गुजार लेंगे, एक दिन मौत भी आएगी। जब मौत आएगी, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, जब रूह निकालेंगे, तो ये जो पहलवान है अपने आप को बड़ा पहलवान समझता रहा, लोगों को कत्ल करता रहा, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करता रहा, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे, इसकी रूह जब कब्ज कर लेंगे, और रूह कब्ज करने के बाद जब इसको कब्र में उतारा जाएगा तो उस वक्त उसको याद आएगा कि आह कितने गुनाह करके अल्लाह की जमीन पर मैंने जुल्म और ज्यादती करके, कितने गुनाह करके अब मैं जमीन के अंदर आ गया हूँ। आह अब मेरा हिसाब क्या हिसाब होगा, नकीरन का क्या हाल होगा, नकीरन किस हाल में मेरे पास आएंगे, उनके डरावनी शक्लें, उनकी खौफनाक सूरतें। फिर कब्र ये जहन्नम का गड़ा बनेगी उसके लिए, ना कि जन्नत का बाग। याद रखिए आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का गड़ा बनती है। जैसे बंदे के आमाल होंगे उसके लिए कब्र वैसे ही होगी। अगर वो बंदा मुत्तकी नेक है, नमाजी है, रमजान के रोजे रखने वाला है, मालदार था तो ज़कात देने वाला था, मालदार था तो हज कर लिया था, और फराइज वाजिबात सुन्नत मौक़दा अदा करने वाला था, हराम से बचने वाला था, तो उसके लिए कब्र जन्नत का बाग बनती है। फरमाया गया उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत की ठंडी हवा और जन्नत की खुशबू उसकी कब्र को महका देती है, उसकी कब्र ठंडी हो जाती है। जैसे कोई गर्मी के सख्त मौसम में जिसने अपने कमरे में कूलर लगा लिया, एयर कंडीशनर लगा लिया, उसका कमरा ठंडा हो जाता है, उसके कमरे में ठंडक आ जाती है। तो ये जो कब्र है नेक और मुत्तकी परहेजगार के लिए, नमाजी के लिए ये कब्र एयर कंडीशनर से भी ज्यादा ठंडी हो जाती है, क्योंकि जन्नत की खिड़की खुल रही है। एसी तो दुनिया वालों ने बनाया, जन्नत अल्लाह ने बनाई, तो जन्नत की जो खिड़की है ऐसी ठंडी हवा उससे आएगी और ऐसी खुशबू आएगी कि इंसान सुकून से सोता रहेगा, और फरिश्ते कहेंगे कि ऐसा सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, वो कब्र में सुकून से आराम कर रहा है, सो रहा है। क़यामत के दिन उठेगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि बस मैं 5-10 मिनट के लिए लेटा था, 10 मिनट लेटा होगा, क़यामत आ गई, अरे उठो हिसाब होना शुरू हो गया।
اس کا حساب و کتاب سہل کر دے گا، آسان کر دے گا، اور پلسرات پر بھی گزرنا آسان کر دے گا، میزان کو اس کی نیکیوں والے پلڑے کو بھاری بنا دے گا، اور پھر اپنی رحمت سے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے اس کو داخل جنت فرما دے گا۔ اب وہاں اس کو نہ کوئی بیماری ہے، نہ اس کو بڑھاپا ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے، بس اس کو وہاں پہ آرام ہی آرام ہے جنت کے اندر، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی گناہگار ہے، بے نمازی ہے، رمضان آتا ہے روزے نہیں رکھتا، زکات فرض ہو گئی، زکات دینے کو تیار نہیں، کروڑوں پتی ہیں، زکات کتنی نکالتے ہیں، گھر میں کام کرنے والوں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہیں، ختم، زکات کا حساب نہیں لگاتے۔ اگر مالدار لوگ اپنی زکات پوری ادا کریں، غریبوں میں تقسیم کریں اگر، تو پھر غربت کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ غربت جو ہے یہ مسلمانوں سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن کون ہے کہ جو اپنی پوری زکات نکال کر مستحقین کو دے؟ نہیں، اس کو روک لیتے ہیں لوگ۔ محترم بھائیوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے۔ آج کئی مالدار لوگ ہیں حج پہ نہیں جاتے، ڈرتے ہیں کہ گئے تو مر جائیں گے، مینا میں بھگدڑ مچ جائے گی، کنکریاں مارتے رمیچی مار کرتے ہیں، وہاں بھگدڑ مچے گی، ہماری موت نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ تو یہ کئی ایسے مسلمان ہیں جن کو اللہ نے نوازا، اس کے باوجود موت کے ڈر سے حج پر نہیں جاتے۔ یاد رکھیے، جو حج پر نہیں گیا مالدار ہونے کے باوجود، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اتنی سخت وعید اس کے لیے ہے، اور وہ اپنے پیسے میں مست ہے اور پیسہ کما رہا ہے، جما رہا ہے، رکھا ہوا ہے، لیکن حج کو جانے کی توفیق نہیں ہے، نمازوں کا کوئی اس کا انتظام نہیں ہے، پھر ظلم و زیادتی، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں۔ کسی مسلمان نے محنت کر کر کے 50 گز 100 گز کا کوئی پلاٹ خریدا، چلو میں اس پہ آنے والے 4-5 سال میں اور کچھ پیسے جمع کر کے کچھ گھر بنا لوں گا، تو یہ دادا گیری کرنے والے، یہ غنڈہ گردی کرنے والے، یہ زمینوں پہ قبضے کرنے والے، یہ لینڈ گرابرز آ کر اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور اگر وہ ان کو بولے کہ نہیں یہ زمین تو میری ہے، اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر دوسرے کئی لوگ گھبراتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو زمین، زندگی بچ گئی تو کافی ہے، تو ایک کو قتل کرتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر کئی لوگ اپنی زمینیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ گھنڈوں کا قبضہ ہو گیا، جانے دو، اللہ دلا دے گا۔ تو یاد رکھیے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلمن، ناجائز طور پر اگر کسی مسلمان کی زمین کو کسی مسلمان نے قبضہ کر لیا، ایک بالش، اتنا تھا ایک بالش، 1 فٹ بھی نہیں، 1 فٹ سے نہیں کم، 1 بالش، 1 بالش بھر زمین اگر کسی مسلمان نے قبضہ کر لیا اس کی زمین پر، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا توخ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ 7 زمینوں کا توخ کیا مطلب؟ 7 زمین کا جو وزن ہے، کتنا وزن ہے، زمین کتنی پھیلی ہوئی ہے، پھر ایسی 7 زمینیں، اس کے نیچے اور ایک، 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 7 زمینیں ہیں۔ 7 زمینوں کا کتنا وزن ہوگا؟ اتنا وزن کا توخ، توخ یعنی ایک گول جیسا ایک پھولوں کا ہار ہوتا ہے، وہ تو کھلا ہوتا ہے، توخ یہ گلے میں پھنسنے والا ہوتا ہے، گلے کو دبانے والا ہوتا ہے۔ تو 7 زمینوں کا توخ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو ایک مسلمان کی ناجائز طور پر 1 بالش بھر زمین قبضہ کر لیتا ہے۔ آج ہزاروں کی زمینوں پر، ہزاروں کے زمین پر لوگ قبضہ کر لے رہے ہیں، ان کی 200 کے زمین پہ انہوں قبضہ کر لیے، انہوں قبضہ کر لیے، انہوں قبضہ کر لیے، انہوں قبضہ کر لیے۔ زمینوں پہ قبضے کرنا اور اس کو بیچ دینا، اس پر گھر بنا کے گھروں کو بیچ دینا، یہ آج مسلمانوں کے اندر عام ہو گیا ہے۔ مسلمان اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں اس کا قبضہ کر رہا ہوں۔ بس یہ ہو گیا کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہم نے اس کو پسے پوچھ ڈال دیا ہے۔ بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ بس میں کتنا طاقتور ہوں اور کتنے مال پہ قبضہ کر سکتا ہوں، میں نے اپنے مال پہ قبضہ کر لینا ہے، اور جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا بعد میں بھائی؟ کیا دیکھا جائے گا بعد میں؟ قبر میں کیا دیکھیں گے؟ قبر میں نکیر کو دیکھنا پڑے گا۔ میدان محشر میں اللہ کے حضور حاضری ہے، حساب دینا ہوگا، زندگی بھر کا حساب دینا ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حساب دینا ہوگا۔ زمینوں پہ قبضے کر کے مال کمایا تھا، یہ حساب دیں گے تو چل جائے گا؟ نہیں، جن کا مال قبضہ کیا تھا اس کو مال لوٹانا پڑے گا۔ تو وہاں تو مال ہے ہی، کہاں لوٹائے گا؟ نہ نوٹ ہے، نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ ڈالر ہے، نہ
پیسہ ہے کیا لوٹائے گا وہاں پر؟ فرمایا گیا وہاں پہ لوٹانے کے لیے نیکیاں ہوں گی، نیکیاں دینا پڑے گا۔ ایسے ظالم لوگوں کے پاس، ایسے زمینوں پہ قبضے کرنے والے، قتل و غارت گیری کرنے والے، ان کے پاس کوئی نیکیاں بھی ہوتی ہیں؟ ان کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے پاس گناہوں کا انبار ہوتا ہے۔ اس کا مرڈر کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، اس سے ناجائز پیسے وصول کرتا ہے، اس سے قرض لے کے واپس نہیں کرتا ہے، کسی کو ڈرا دھمکا کے پیسے لیتا ہے۔ ان کے پاس کوئی نیکیاں ہوتی بھی ہیں؟ کوئی نیکیاں نہیں ہوتی ان کے پاس، یہ تو بس گناہوں کا انبار ان کے پاس ہوتا ہے۔ قیامت کے روز جب یہ سارے مظلوم آئیں گے، مقتول آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے قتل کر دیا، اتنوں نے مل کے مجھے قتل کر دیا، یہ پانچوں نے مل کے مجھے چاقوں سے مار مار کر مجھے قتل کر دیا، یا اللہ آج حساب کا دن ہے، مولا ان سے حساب لے، اللہ ان سے حساب لے۔ تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قاتل جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اس قتل میں اگر 5 آدمی 10 آدمی 100 آدمی کسی نے کہا کہ میری طرف سے کر دو میں کیس لڑ لوں گا، وہ بھی قتل میں شامل ہے، مالدار ہے، قتل کرنے سامنے نہیں آئے گا، پیچھے سے بیک سپورٹ کرے گا، جو بھی تمہارا خرچہ ہوگا میں دوں گا، وکیل کے پیسے میں دوں گا، بس اس کو قتل کر دو۔ تو یہ قتل کرنے میں وہ بھی شامل ہے، جو اس کو ہتھیار دے رہا ہے وہ بھی قتل کرنے میں شامل ہے، جو سازش رچ رہا ہے کہ وہ ٹیمپے بلائیں گے، وہاں ماریں گے، یہاں یہ کریں گے، وہ بھی قاتل ہے۔ یہ سب کے سب قتل میں ملوث ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ پوری زمین والے مل کر اور پورے آسمان والے مل کر ایک مسلمان، کیونکہ اللہ کے پاس ایک مسلمان کی بڑی عزت ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، ایک مسلمان کی اللہ کے پاس مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر ایک مسلمان کے قتل میں پوری زمین والے، پورے آسمان والے اگر شامل ہو جائیں تو قیامت کے دن، ابھی دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کو اوندھے منہ کر کے داخل جہنم کر دے گا، اور لمبی مدت کے لیے، کوئی مدت اس کی گنائی نہیں گئی کہ 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال 100 سال 1000 سال نہیں، فرمایا گیا لمبی مدت کے لیے، مدتوں کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سوچئے جہنم میں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سونے کا کوئی بیڈ ہے، نہ کوئی آرام کا انتظام ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہے، عذاب ہے، آگ ہے، سانپ اور بچھو ہے، وہاں لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر آگ جلا رہی ہے، سانپ ڈنک مار رہے ہیں، ڈس رہے ہیں، بچھو ڈس رہے ہیں، اتنے چھوٹے بچھو نہیں ہیں بلکہ خچر پہ اتنے بچھو ہیں، خچر گھوڑے سے چھوٹا گدھے سے بڑا خچر ہوتا ہے، اتنا بڑا بچھو قبر میں ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ اور سانپ، یہ جو اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کی یہ جو گردن ہوتی ہے اونٹ کی، اتنا موٹا موٹا، فرمایا گیا اونٹ، بختی اونٹ یعنی جو بڑے اونٹ ہوتے ہیں ان کی گردن کے برابر موٹے سانپ ہوں گے۔ کبھی ایسا سانپ دیکھا ہے دنیا میں؟ اتنا دیکھا ہوگا، اتنا موٹا سانپ، اتنا زہر کہ ایک بار ڈنک مار دے تو 1000 سال تک اس کی تڑپ کی وجہ سے آدمی چیختا رہے، چلاتا رہے، روتا رہے، پھر وہ ایک ڈنک مار کے رکے گا نہیں، وہ بار بار مارتا رہے گا، بچھو مارے گا، ڈنک مارے گا، 1000 سال تک اس کا درد محسوس ہوتا رہے گا، پورا زہر جسم میں سرائیت کر جائے گا، آگ جلائے گی۔ کھانے کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہے، کوئی بوتل نہیں ہے جہنم کے اندر پانی پینے کا۔ محترم بھائیوں، آگ، جہنم کی آگ جلا رہی ہے، سونے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ذرا تصور کیجیے، انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن کام وہ کرتا ہے جو بالکل اس میں داخل ہونے کے کام کرتا ہے، تصور سے گھبرا جاتا ہے کہ نہیں میں یہ سننا نہیں چاہ رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہ رہا ہوں، اس کے بارے میں کوئی ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ کیا ہوگا، بالکل گہرائی میں ہے، چیخوں پکار کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے پیارے بھائیوں، جہنم کا معاملہ کس قدر خوفناک ہے، اور وہاں پر کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، اتنی گہرائی ہے کہ ہماری آواز کہیں جا نہیں سکتی، چیخیں گے چلائیں گے، کوئی سننے والا نہیں۔ فرمایا گیا کہ وہ لوگ اللہ کو پکاریں گے، رحمان اور رحیم کے نام سے پکاریں گے، اے رحمان اے رحیم اے رحمان اے رحیم، لیکن 1000 سال تک اللہ تعالیٰ جواب نہیں دے گا۔ 1000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دے گا،
فرمائے گا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہی کیوں، پڑے رہو وہیں پر. تو یہ جواب ملے گا 1000 سال کے بعد. زندگی کتنے سال کی ہے؟ 80 70 80 سال میں اگر کوئی جیلے تو بہت بڑی بات ہوگی. 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا، ارے ماشاء اللہ اچھا جی لیے. ہارٹ اٹیک ہو جانا لوگوں کو 40 50 60 کے اندر والے میں. 80 سال جینا بہت بڑی بات ہے. تو میرے پیارے بھائیوں 1000 سال تک اللہ سے بندے کا جواب ہی نہیں دے گا جہنم کے اندر. تو ذرا سوچئے کہ قبر میں ہزاروں سال رہنا ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی وہاں کی، یا جنت یا جہنم. تو یہ دنیا جو ہے یہ ہماری ایک آزمائش کی جگہ ہے. تو یہاں کی ہم تیاری کریں یہاں پر کہ مجھے جانا ہے. یہ نہیں کہ ہم آتے یہاں پہ لوگوں کا قتل کرتے جائیں، مرڈر کرتے چلے جائیں، لوگوں کو مار دیں، ان کی زمینوں پہ قبضے کر لیں، ان کے گھروں پہ قبضے کر لیں، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کر لیں، ان کا مال ہڑپ لیں. یہ انتہائی آخرت کی ایک تباہ کن ہے، خطرناک ہے. اور جن کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی قیامت کے دن دینے کے لیے، تو وہ گناہگار، وہ مظلوم جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا، وہ مظلوم اپنے گناہوں کا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیں گے. جنہوں نے قتل کیا، زمینوں پہ قبضے کیے، ظلم کیا، زیادتیاں کی، وہ مظلوم ظالموں پر اپنے گناہوں کا بوجھ ڈال دیں گے اور وہ تو جنت میں چلے جائیں گے. اور یہ ظالم، یہ قتل کرنے والا اور یہ لوگوں پہ زیادتی کرنے والا، یہ اپنے گناہ اور دوسروں کے جن پر ظلم کیا تھا ان سب کے گناہ لے کر جہنم میں چلا جائے گا. اب اس کا واپس آنا مدتوں بعد ہوگا، پتہ نہیں کب واپس آئے گا. تو بڑی خطرناک سچویشن ہماری ہے کہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے، نہ یہ کہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے یہاں پر آئے. ہمیں جانا ہے یہاں سے، وہاں جانا ہے. تو وہاں کے لیے خدا را کچھ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیں، کچھ نیکیاں کما لیں، ایسی نیکیاں جو کوئی نہ دیکھے، ہم جانیں، ہمارا رب جانے، ایسی بھی کچھ نیکیاں بنا کے رکھیں. باقی نماز تو سب کے سامنے پڑھنا ہوتا ہے، روزے بھی افطار وغیرہ سب کے سامنے کرتے ہیں. کچھ ایسی بھی نیکیاں ہماری ہو کہ وہ ہم جانیں، ہمارا رب جانے اور کوئی نہ جانے. ایسی نیکیاں بھی کریں. گناہ تو ہمارے بہت ہو رہے ہیں، آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الرحمن آج کے بعد ہم کبھی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور کبھی اپنی زبان سے کسی مسلمان کو گالی نہیں دیں گے اور کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کسی مسلمان پر، چاقو سے کسی مسلمان کا قتل نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا کر اس کو تماچا بھی نہیں ماریں گے، زبان سے نہ تکلیف دیں گے نہ ہاتھ سے تکلیف دیں گے، بلکہ ہر معاملے کو نرمی اور آسانی کے ساتھ ختم کر دیں گے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. تو صبر پیدا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صبر کرنے والا بنائے اور نیک متقی بنائے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.